وہ ایک سائڈ پر بیٹھا اس پارٹی کی رنگینیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، بس اسے ہمیشہ ماما کے آگے پیچھے گھومنا پڑتا تھا۔ وہ اس کا باڈی گارڈ تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ ڈانس فلور سے ہٹ کر بیٹھا تھا جب پیچھے سے ایک سریلی آواز نے اسے چونکا دیا۔ آپ امائمہ کے ڈرائیور ہیں نا؟ یہ سن کر اس نے فوراً سر ہلایا۔ دراصل میم آپ کو اوپر والے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ اس لڑکی نے ہاتھوں سے اوپر والے فلور کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ سب خیریت تو ہے؟ میم کو کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں، شاید انہوں نے زیادہ پی لی ہے، انہیں چوٹ لگی ہے۔ وہ لڑکی شرارتی نظروں سے یزدان کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ ہر لڑکی کی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ کیسے خود کو ان نظروں سے بچا رہا تھا یہ وہی جانتا تھا، مگر اب فکر بڑھ چکی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اوپر کی جانب بڑھا۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس نے ہلکی سی سانس لی اور اگلے ہی پل دروازہ کھول دیا۔ میم آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ بوکھلاہٹ سے بولا، مگر کمرہ خالی تھا۔ میم کہاں چلی گئیں آپ؟ وہ پکارنے لگا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً پلٹا اور منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امائمہ اس وقت بے باک حالت میں تھی۔ اس نے کھلا سا باریک سا نہ ہونے کے برابر لباس پہنا ہوا تھا جس سے اس کی بناوٹ واضح ہو رہی تھی۔ وہ عجیب حالت میں تھی۔ یزدان سلیمان نے نظریں جھکا لیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اور یہ کیسا حلیہ ہے؟ وہ گھبرا گیا تھا۔ امائمہ جو دروازہ لاک کر چکی تھی، آہستہ آہستہ اس لباس کو کھولتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی۔ بس بہت ہو گیا، میں نے بہت برداشت کر لیا۔ آج کی رات میں تمہیں وہ سب دینا چاہتی ہوں جس کے لیے ہر مرد تڑپتا ہے۔ وہ مزید بولی، یہ حسین لڑکی اور اس کا یہ جسم، سب تمہارے لیے ہے۔ یہ کہتے ساتھ اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو چھوتے ہوئے کہا۔ یزدان پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ آپ ہوش میں نہیں ہیں امائمہ، آپ نے بہت زیادہ پی لی ہے۔ اگر صاحب جی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے سخت سزا دیں گے۔ اس نے ایک شرٹ اٹھائی اور آگے بڑھائی۔ یہ لیجئے، یہ پہن لیجئے۔ لیکن اگلے ہی لمحے امائمہ نے وہ شرٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان سارے فاصلے مٹ جائیں، اور تم ہو کہ یہ شرٹ دے کر ایک اور دیوار کھڑی کر رہے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی امائمہ نے آہستہ سے اپنے دونوں بازو ہوا میں اٹھائے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ ہلکا پھلکا آنر جسے اس کا وجود آنکھ مچولی کھیل رہا تھا وہ بھی اتار چکی تھی۔ اس کی اٹھتی دھڑکنوں کو دیکھ کر یزدان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ امائمہ نے خود کو مکمل طور پر اس کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ یزدان، ایک 29 سالہ مرد جس نے آج تک کسی عورت کو اس طرح بے پردہ اور بے خوف ہو کر اپنے قریب آتے نہیں دیکھا تھا۔ ششدر رہ گیا، مگر اس نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ ایک یاد، ایک وعدہ، ایک احساس اس کے دل میں جاگا تھا۔ امائمہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دیکھو مجھے، میرے اس فگر کو دیکھو۔ تمہارے لیے میرا یہ پور پیاسا وجود تڑپ رہا ہے۔ یہ میرا آرڈر ہے، تم ہی میری پیاس بجھا سکتے ہو۔ تم خوش قسمت ہو یزدان کہ تمہیں امائمہ تیمور جیسی عورت مل رہی ہے، وہ بھی بغیر کسی قیمت کے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ آؤ میرے پاس آؤ۔ یزدان چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، پھر آہستگی سے آگے بڑھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی خواہش نہیں تھی، صرف ایک فیصلہ تھا۔ وہ اس کے قریب گیا اور دو ٹوک لہجے میں بولا، ایک لڑکی کی خاطر میں تم جیسی 1000 لڑکیوں کو ٹھکرا سکتا ہوں۔ میں نے تمہاری ہمیشہ عزت کی ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہارا کیا ہوں۔ میں تمہارا ناچیز ملازم ہوں، نوکر ہوں، مگر خوددار ہوں، اور تم اپنے باپ کی عزت کا بھی پاس نہیں رکھ سکی۔ امائمہ کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ ساکت رہ گئی۔ یزدان نے رخ موڑا، دروازے کی طرف بڑھا اور کہتے گیا، میں جا رہا ہوں، پارٹی ختم ہونے کو ہے، مجھ پہ رحم کرو اور نیچے آ جاؤ، جلدی۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ باہر نکلا اس نے محسوس کیا کہ دیوار کے ساتھ کھڑی وہی لڑکی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی مہک بھی یزدان محسوس کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے قدم روکنے کی بجائے تیز کر دیے۔ وہ اس کے بالکل قریب سے گزرا تھا، لیکن نظر انداز کرتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ ایلف کی سانس میں سانس آئی۔ ایلاف یوسف زئی، ہمدان یوسف زئی کی بیٹی تھی۔ یہ اس کا فارم ہاؤس تھا جہاں اس کی تمام دوستیں اس کی دعوت پر آئی تھیں۔ ایلاف یوسف زئی نے زندگی میں بس ایک ہی غلطی کی تھی، صرف ایک شخص سے محبت کی تھی۔
اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جس سے وہ محبت کرے گی وہی اس سے سب سے زیادہ درد دے گا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ دنیا کی ہر نعمت حاصل کر چکی ہے، مہنگی سے مہنگی چیزیں، ہر خوشی، ہر آسائش، لیکن وہ غلط تھی، کیونکہ اس کی سچی محبت ہمیشہ کے لیے اس کی نہ ہو سکی، اور اس میں اس کے باپ کا کردار تھا۔ ہمدان یوسف زئی اس شہر کا معروف بزنس مین تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اس کی ضد پر گورنمنٹ کالج میں پڑھنے کی اجازت دے دی، ورنہ وہ تو چاہتا تھا کہ ایلف کسی پرائیویٹ کالج میں آرام سے تعلیم حاصل کرے، لیکن یہ ایلف کی خواہش تھی کہ وہ گورنمنٹ کالج میں ہی پڑھے۔ اسی کالج میں ایک دن اس کی ملاقات یزدان سلیمان سے ہوئی۔ یزدان سب سے الگ تھلگ، ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھنے والا سینئر طالب علم تھا، جو 1 سال بعد کالج سے فارغ ہونے والا تھا۔ ان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب تیز بارش ہونے لگی۔ ایلف نے ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ بارش بہت تیز ہے اور مجھے رکشہ نہیں مل رہا۔ یزدان نے مسکرا کر جواب دیا، آپ رکشے میں کیوں جائیں گی؟ میں تو روز دیکھتا ہوں کہ آپ بہت بڑی سی گاڑی میں جاتی ہیں۔ جھوٹ تو نہ بولیں۔ یہ سن کر ایلف گھبرا گئی۔ وہ گاڑی میری نہیں، میرے مالک کی ہے، میں تو ایک کام والی کی بیٹی ہوں۔ ایلف نے جھوٹ اس لیے بولا تھا تاکہ یزدان کو یہ نہ لگے کہ وہ کسی امیر گھرانے سے ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یزدان اپنے جیسے عام لوگوں کے قریب رہنے والا نوجوان ہے۔ یزدان نے مسکرا کر سر ہلایا اور اپنی موٹر سائیکل پر اسے اس کے گھر کے قریبی محلے تک چھوڑ دیا۔ ایلف کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے دنیا جیت لی ہو۔ وہ عام سا بائک تھا۔ ایلف بائک کی دونوں طرف ٹانگیں کر کے بیٹھی تو یزدان حیران ہو گیا۔ سر جھٹک کر اس نے بائک چلائی تھی۔ جیسے ہی ایک جمپ آیا تھا، ایلف فوراً اس کی پشت سے آ لگی۔ یزدان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں، کیونکہ اپنے بچاؤ کے لیے ایلف نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بائک اس محلے میں رکی تھی۔ ارے آپ یہاں رہتی ہیں؟ یزدان نے حیرت سے پوچھا۔ ایلف نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جی میں بھی آپ کی طرح ایک عام گھر کی لڑکی ہوں جو بس جینے کی کوشش کرتی ہے۔ ایلف کو یزدان سے مل کر خوشی ہوئی اور اس نے دوستی کی پیشکش کی۔ خوش قسمتی سے یزدان نے یہ دوستی قبول کر لی، لیکن یزدان جلد ہی سمجھ گیا تھا کہ ایلف اسے لے کر بہت جذباتی ہے، اور یہی چیز اسے ڈراتی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ لڑکی اس کے لیے لڑ سکتی ہے۔ کالج میں کئی لڑکیاں یزدان کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی تھیں، کوئی اپنی ادا سے، کوئی اپنے امیر ہونے کا دکھاوا کر کے، لیکن یزدان کبھی کسی کو نظر تک نہ اٹھا کے دیکھتا۔ ایلف کو اسی بات کا فخر تھا۔ پھر جب ایلف کے باپ نے اس کی منگنی کسی کزن سے طے کرنے کی بات کی تو ایلف خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے فوراً اپنے ڈیڈ سے کہا، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، ہمدان یوسف زئی۔ غصہ کرنے کی بجائے مسکرایا، اپنی بیٹی کا کاندھا تھپ تھپایا اور بولا، اس لڑکے سے کہنا مجھ سے آ کر ملے، یہ میری اکلوتی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، میں اسے پرکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ایلف کے تو ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوراً یزدان کو ایک قیمتی پینٹ کوٹ تحفے میں دیا۔ یزدان حیران ہو گیا، پوچھنے لگا، یہ تم کہاں سے لائیں؟ ایلف نے جھوٹا بہانہ بنایا، یہ میں نے اپنی پاکٹ منی سے بچا کر خریدا تھا تاکہ تمہیں تحفہ دے سکوں۔ اور پھر وہ بولی، جب میرے بابا سے ملو گے تو یہی سوٹ پہننا پلیز، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ تم وہ پہنو گے جو میں نے دیا۔ یزدان کو ایلف کی باتوں کی گہرائی سمجھ نہ آئی، لیکن ایلف کی خواہش صرف اتنی تھی کہ یزدان قیمتی لباس پہن کر اس کے باپ کا دل جیت لے۔ اور پھر یزدان سلیمان ہمدان یوسف زئی سے ایک عالی شان کیفے میں ملا، ایسا کیفے جس کا تصور بھی یزدان نے کبھی نہ کیا تھا۔ جب ہمدان یوسف زئی نے پہلی بار یزدان کو دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ وہ جو بہت ہی سادہ طبیعت کا حامل تھا، اس کے چہرے پر امیروں والا وہ روب نہیں تھا، بس اس کے لباس سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے سے ہے۔ پہلا سوال جب ہمدان یوسف زئی نے اس سے کیا تو یزدان سلیمان چونک گیا۔ ہمدان یوسف زئی نے اس سے پوچھا، آپ کی گاڑی ان میں سے کون سی ہے؟ یزدان سلیمان نے ہمدان کے اشارے کا تعاقب کیا۔ وہ شیشے سے باہر اشارہ کر کے گاڑیوں کی طرف دیکھ کر پوچھ رہے تھے۔ پھر فخر سے کہا، انکل دراصل میں تو یہاں رکشے میں آیا ہوں، آج تو میری موٹر سائیکل بھی خراب ہو گئی۔ 1 سال تک اس نے ساتھ دیا، لیکن آج شاید وہ ہار مان گئی۔ اور آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو عزت دوں گا، میری اس سے بہت پہلے سے بات چیت ہوتی ہے، اسے میری یہی سادگی پسند ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر ساری زندگی میرے ساتھ اس جھونپڑی جیسے گھر میں گزارنا پڑے تو کیا وہ راضی ہوگی؟ تو اس نے فخر سے کہا کہ ہاں،
میں تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہ کر بھی خوش رہوں گی، بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ہمدان یوسف زئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بدتمیز انسان، کیا میری بیٹی کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے؟ میری بیٹی کوئی سڑک چھاپ لڑکی نہیں ہے جو تم سے یوں بات کرے گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے پھنسانے کی؟ یہ کہتے ہوئے ہمدان یوسف زئی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہیں قریب ان کا گارڈ کھڑا تھا جو کہ ان کا ذاتی محافظ تھا۔ اس نے فوراً یزدان کو جکڑ لیا، لیکن ہمدان کے کہنے پر اسے چھوڑ بھی دیا۔ ہمدان وہاں سے چلے گئے اور یزدان ہاتھوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا، اگلے ہی پل ہمدان صاحب دوبارہ آ گئے۔ وہ غصے سے بولے، خبردار، جو آج کے بعد میری بیٹی سے ملنے کی کوشش کی تو اسے کہنا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی۔ پتہ ہے تمہیں، میرا گھر ایک محل ہے، میرا گاڑیوں کا بزنس ہے، میری بیٹی اس کی مالکن بنے گی۔ وہ تم جیسے شخص سے محبت کر ہی نہیں سکتی۔ یہ ضرور ایک وقتی کشش ہوگی جو اس کی جوانی میں اسے بہا لے گئی۔ میری بیٹی کو بچا لو، اور آج کے بعد اگر اس کے پاس بھی گئے تو میرا نام ہمدان یوسف زئی نہیں۔ اگر تم نے اس کے آس پاس بھی قدم رکھا تو میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ہمدان یوسف زئی وہاں سے چلے گئے، جبکہ یہ سب سن کر یزدان سلیمان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بار بار اس عالیشان ریسٹورنٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ پینٹ کوٹ جو ایلف نے اسے تحفے میں دیا تھا، یہ اسے پھانسی کا پھندا لگ رہا تھا، پر وہ ایلف کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اس کا اتنا بڑا امتحان لے گی۔ تم مجھ سے کیوں نہیں مل رہے؟ ایلف کی آواز روند گئی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے تیز قدموں سے چل رہی تھی، مگر یزدان کے قدم اور بھی تیز ہو گئے، جیسے وہ اس کی یادوں سے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ میرے ڈیڈ نے جو کچھ کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے یوں نظر انداز مت کرو یزدان۔ اس نے آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھتے کہا، مگر یزدان کا دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ میرا پیچھا چھوڑ دو ایلف، اللہ کی قسم میں اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھ سکتا، اس نے کڑوے لہجے میں کہا۔ آواز میں زہر نہیں تھا بلکہ درد تھا، مگر ایلف نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ رکی نہیں، بس چلتی رہی۔ یزدان، بس بہت ہو گیا، ایسا مت کرو، میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ تم مجھے یوں اگنور کر رہے ہو جیسے میں کچھ بھی نہیں۔ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو شہزادیوں جیسے محل میں پلی بڑی تھی، اس وقت عام لڑکیوں کی طرح ٹوٹ چکی تھی۔ میرے ڈیڈ جذباتی ہیں، وہ ہر بات دل پر لے لیتے ہیں، میں انہیں منا لوں گی، بس تم یوں منہ تو نہ موڑو۔ یزدان نے سر جھکا لیا۔ ایک لمحے کو اس کا دل بھی لرز اٹھا، لیکن پھر وہی تلخ حقیقت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نہیں ایلف، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے ڈیڈ جیسے لوگوں کو امپریس کر ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس ہے ہی کیا؟ تم نے جو مجھے دیا ہے وہ دھوکہ تھا، اور دھوکہ تم نے دے کر اچھا نہیں کیا۔ آج کے بعد میرے راستے میں مت آنا۔ کیوں ایلف؟ کیوں مجھ سے اپنی شناخت چھپائی تم نے؟ اس وقت کالج کے اسٹوڈنٹس یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایلف کی آنکھوں سے آنسو اب بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو چکے تھے۔ وہ بکھر چکی تھی۔ پھر تم ہی کچھ کر لو نا، تم بڑے آدمی بن جاؤ، میرے باپ جیسے امیر بن جاؤ، میں تمہیں کھو نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ سسکی۔ یزدان کے قدم رکے۔ امیر؟ وہ دل میں ہنسا، لبوں پر کڑوی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں چاہ کر بھی امیر نہیں بن سکتا ایلف۔ امیری تو نسل سے آتی ہے، خون میں بہتی ہے، مجھے تو وراثت میں غریبی ملی ہے۔ ٹوٹی چھت، کچا صحن، ماں کی پرانی سلائی مشین، اور ادھورے وہ خواب جو ہر بار پیسوں کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے چلنے لگا تھا، پر اس بار ایلف نے اسے جانے دیا تھا۔ وہ اسی جگہ پر گر گئی تھی، پر کوئی اس پر ہنس رہا تھا، کچھ لڑکے ترس بھی کھا رہے تھے، پر لڑکیاں تو چاہتی ہی یہی تھیں کہ وہ ہینڈسم لڑکا اس لڑکی کا کبھی نہ ہو۔ وہ گھر آیا تو اس کا استقبال کسی نے نہ کیا۔ ماں سلائی مشین پر تھی اور چھوٹا بھائی روٹی کا انتظار کر رہا تھا۔ یزدان نے خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ٹوٹی الماری سے اپنی کتابیں نکال لیں۔ ان کے درمیان کہیں ایک تصویر تھی جو کہ پھسل کر نیچے گری۔ وہ ایلف کی تصویر تھی، جسے دیکھ کر یزدان نے اس تصویر کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ بس ایک موقع اگر مل جائے تو شاید سب کچھ بدل جائے ایلف۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ سوچ میں گم ہو گیا کہ ایگزام کی فیس کہاں سے آئے گی، فارم کون بھرے گا، ماں کی دوائی کے لیے بھی تو پیسے نہیں۔ یہ سوچ کر یزدان نے کتابیں بند کر دی اور دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ آج کل تم کہیں نظر نہیں آتے یزدان، کیا ہوا ہے؟
کالج تو ختم ہو گیا ہے، آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ 1 سال بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ ڈھابے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا جب اس کے دوست نے اسے ٹوکا۔ تمہاری ڈرائیوری کیسی جا رہی ہے؟ میں نے سنا ہے تم دبئی جا رہے ہو۔ بس ڈرائیوری چھوڑ دی ہے کیا؟ یزدان نے نظریں چرا کر اس کو جواب دینے کی بجائے اسی سے سوال کیا تھا۔ دوست نے پھر کہا، اگر تجھے ڈرائیو کرنا آتا تو میں اپنی جگہ تجھے رکھوا لیتا، کیونکہ میرا مالک تو کسی اور ڈرائیور پر یقین ہی نہیں کرتا۔ ان کی ایک بیٹی ہے، بس میں اسی کا گارڈ تھا، لیکن اس کے نخرے اٹھا اٹھا کر میں تنگ آ چکا تھا۔ پر وہ صاحب جی ہیں نا، بہت اچھے ہیں۔ اگر تجھے ڈرائیونگ آتی ہے تو میں ضرور تیری بات کرتا ان سے۔ یہ سن کر یزدان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہیں کس نے کہا مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی؟ میں نے باقاعدہ ڈرائیونگ سیکھی ہوئی ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنے صاحب جی سے بات کر لو، مجھے بھی پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ بغیر پیسوں کے میں امتحان نہیں دے سکتا۔ اس کے دوست نے اس کی بات مان لی اور وعدہ کیا کہ وہ ضرور بات کرے گا۔ یزدان کے چہرے پر ایک امید کی کرن جگمگا اٹھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں یہ امتحان دے گا۔ اب وہ پوری تیاری کے ساتھ اپنے مشن کی طرف بڑھنے لگا۔ تیمور شاہ اپنے بڑے سیلان میں اخبار پڑھنے میں مصروف تھے جب ملازم نے آ کر بتایا کہ نیا ڈرائیور آ گیا ہے۔ تیمور شاہ نے اسے اندر آنے کا کہا۔ کچھ ہی دیر بعد یزدان سلیمان ڈرائیور کے یونیفارم میں اندر داخل ہوا۔ ہلکے نیلے رنگ کا لباس، تراشی ہوئی داڑھی، پر اعتماد انداز، سنجیدہ چہرہ اور لمبا قد۔ وہ واقعی وجیح لگ رہا تھا۔ پہلے تو تیمور شاہ کو شک ہوا کہ یہ لڑکا واقعی ڈرائیور ہے۔ آپ ہی ہیں ہمارے نئے ڈرائیور؟ تیمور شاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ یزدان نے مسکرا کر کہا، جی میں ہی ہوں۔ ارے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، اتنا خوبصورت گبرو جوان اور ڈرائیور! کیا تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ یزدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے تمہاری قابلیت پر یقین ہے۔ دراصل میری بیٹی روز کالج جاتی ہے اور میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیٹی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتا ہوں۔ کیا تم اس کے باڈی گارڈ بنو گے؟ کیونکہ مجھے اور کوئی کام نہیں، بس وہی ایک ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ کیا تم مجھ سے وعدہ کرو گے؟ تیمور شاہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ یزدان سلیمان کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ تیمور شاہ نے اسے ایڈوانس میں 50,000 روپے بھی دے دیے۔ یزدان کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ اس نے تیمور شاہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اب وہ اس محل نما حویلی کا ڈرائیور بن چکا تھا۔ یہ نوکری اسے منظور تھی۔ وہ روز شام کو ڈیوٹی دینے کے بعد رات کو اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر واپس آ جاتا اور لالٹین کی روشنی میں کتابیں پڑھتا، کیونکہ اب اس نے ٹھان لیا تھا وہ ہر حال میں امتحان دے گا۔ اب کوئی بہانہ نہیں تھا۔ پیسہ اگر آ رہا تھا تو اب بس محنت باقی تھی۔ وہ ساری رات پڑھتا، صرف 2 گھنٹے سوتا اور پھر صبح سویرے دوبارہ حویلی چلا جاتا۔ ابھی تک اس کی ملاقات تیمور شاہ کی بیٹی سے نہیں ہوئی تھی، اور پھر جیسے ہی ملازم نے آ کر اطلاع دی، بی بی جی بلا رہی ہیں آپ کو، تو یزدان کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا میں گھر کے اندر چلا جاؤں؟ اس نے گھبرا کر سوال کیا۔ جی، بی بی جان کے لیے تو آپ کو ان کے کمرے تک بھی جانا پڑے گا اور ان کی ہر بات ماننی ہوگی۔ ملازم نے نظریں جھکا کر جیسے شرمندگی سے کہا۔ یزدان ایک پل کو رکا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے قدم اندر بڑھا دیے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی وہ ایک الگ ہی دنیا میں آ گیا۔ نیم تاریک کمرے میں پردے آدھے کھلے تھے۔ روشنی کی ہلکی سی کرن امائمہ تیمور شاہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بے ترتیب انداز میں بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے تھے، ٹراؤزر تھوڑا سا اوپر چڑھا تھا اور شرٹ کا نچلا کنارہ تھوڑا سا پیچھے کھسکا ہوا تھا، جیسے رات بھر کی نیند نے اسے تھکن دے دی ہو۔ چلو جاؤ میرے لیے پانی لاؤ، کیا گھور رہے ہو؟ ایک سریلی مگر بے نیاز بھری آواز یزدان کے کانوں میں پڑی، جسے سن کر وہ چونک گیا۔ امائمہ نے آنکھیں ملتے ہوئے انگڑائی لی اور جب اس کی نظر یزدان پر پڑی تو اس کے چہرے پر الجھن اور حیرت دونوں در آئیں۔ کون ہو تم؟ میرا ڈرائیور کہاں ہے؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر یزدان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ یزدان نے نظریں جھکاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، میں ہی آپ کا ڈرائیور ہوں اور باڈی گارڈ بھی۔ میں ابھی پانی لے آتا ہوں۔ اوہ، ہینڈسم تو ہو، امائمہ نے دھیرے سے زیر لب کہا، مگر اتنا بلند کہ یزدان کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے واپس مڑ گیا۔ امائمہ نے آئینے کی طرف دیکھا، اپنی بکھری حالت دیکھی اور پھر مسکرا کر بولی، اب کھیل شروع ہوگا مسٹر ڈرائیور۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ڈیڈ، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایلف کی آواز نم ہو چکی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرے پر تھکن کی لہر چھائی ہوئی تھی۔ آج تیسرا دن تھا، وہ بھوک ہڑتال پر تھی۔
مگر ہمدان یوسف زئی اپنی بیٹی کی ضد کے آگے جھکنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن باپ آخر باپ ہوتا ہے، دل سے ہار مان گیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نرمی سے چمچ بھرا اور ایلف کے منہ کے قریب لاتے ہوئے بولے، بس تھوڑا سا کھا لو بیٹا، دیکھو تم کمزور ہو رہی ہو۔ ایلف نے چمچ پر نظر ڈالی مگر منہ نہ کھولا۔ میں نے یہ سب تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے ایلف۔ ان کی آواز میں نرمی تھی مگر لہجہ وہی پرانا اصولوں بھرا۔ ایک معمولی سا غریب لڑکا، وہ تمہارا مقدر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہاری زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر ایلاف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور کیا آپ نے میری خوشی دیکھی ڈیڈ؟ کیا آپ نے ایک پل کو سوچا کہ وہ مجھے کتنا خوش رکھتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی میری مسکراہٹ کی قیمت لگائی؟ ہمدان یوسف زئی کا دل دہل کے رہ گیا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئے۔ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، میری کمزوری بھی ہو۔ میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں کسی ایسے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا جو تمہیں زندگی بھر سمیٹ نہ سکیں۔ ایلف نے ان کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں نمی تھی۔ ڈیڈ، اگر وہ آج غریب ہے تو کیا کل بھی رہے گا؟ کیا امیری صرف دولت سے ہوتی ہے؟ پلیز ڈیڈ، کچھ وقت دیجیے، وہ خود کو بدل لے گا۔ صرف ایک موقع دیں۔ ہمدان یوسف زئی نے نظریں چرا کر سر جھٹک دیا۔ بیٹا، میری وراثت میں ملتی ہے، یہ خواب دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ صرف دکھ دیتے ہیں، اور میں تمہیں کبھی ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ چمچ بڑھانے لگے، مگر ایلف نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور خاموشی سے واش روم میں چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز جیسے ہمدان یوسف زئی کے دل پر مہر لگا گئی ہو۔ وہ وہیں بیٹھے رہے، چاولوں سے بھرا چمچ ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ آؤچ، میرا پاؤں! امائمہ نے ہلکی سی چیخ مار کر خود کو نیچے فرش پہ گرایا۔ وہ اس وقت سٹول پہ چڑھ کے کوئی چیز اتارنے کی اداکاری کر رہی تھی، اور جیسے ہی موقع ملا بڑی فنکاری سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اب آتا ہی ہوگا، وہ زیر لب مسکرا کر بڑبڑائی، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے یزدان سلیمان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی اور پیشانی پر شکنیں واضح تھیں۔ کیا ہوا میم؟ وہ اس کے قریب گھٹنے کے بل بیٹھا، جیسے بوتل کا جن حاضر ہو گیا ہو۔ امائمہ نے بڑی معصومیت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، میرے پاؤں میں درد ہے، شاید موچ آ گئی ہے۔ کیا تم مجھے بیڈ پر اٹھا کر لے جا سکتے ہو؟ یزدان کی گردن فوراً جھک گئی، چہرہ لال ہو گیا، اور لبوں پر الجھن صاف دکھائی دی۔ میم، میں آپ کو اٹھا نہیں سکتا، میرا مطلب ہے آپ کا بوجھ۔ وہ جھجکتے ہوئے لفظ ڈھونڈنے لگا۔ میرا مطلب ہے میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں سہارا دے سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی امائمہ کے نازک تیور سخت ہو گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے الگ ہوئی۔ کیا فائدہ؟ تمہیں کوئی کام ڈھنگ سے آتا ہے کہ نہیں؟ اب کان کھول کر سنو، کل کالج جانا ہے، اور خبردار جو باہر کھڑے نظر آئے۔ یہ سن کر یزدان ہڑبڑا گیا۔ میم، میں تو… امائمہ نے اسے موقع ہی نہ دیا بولنے کا۔ بس گیٹ 7 سے اندر آ جانا، مجھے سب کو دکھانا ہے کہ میرے ساتھ کون آتا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی وہ کالج کے اندر داخل ہوا، امائمہ فوراً اس کی طرف بڑھی اور اس کا بازو تھام لیا۔ میم، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ یزدان نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ چپ رہو اور میرے ساتھ چلو۔ امائمہ کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، جیسے سب کو بتانا چاہتی ہو کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ یزدان نے ہچکچاتے ہوئے گاڑی تک اسے پہنچایا، اور جیسے ہی دروازہ بند ہوا وہ پھٹ پڑا۔ میم، آپ نے اچھا نہیں کیا، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میری جاب جا سکتی ہے۔ یہ سب… امائمہ نے بلند کہا لگایا، تم ابھی تک سمجھ نہیں پائے، مجھے پوچھے بغیر کوئی ہائر نہیں ہوتا، اور مجھے بتائے بغیر کوئی فائر نہیں کیا جاتا۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ تم میرے ملازم نہیں، میرے دوست ہو، اور جو میرا دوست ہے اسے کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ یزدان نے اس کی بات سنی تو اگلے ہی پل بریک لگا کر بے اختیاری میں گاڑی روک دی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میرا مطلب ہے تمہیں کبھی نوکری سے نہیں نکالا جائے گا، اب گاڑی سیدھی چلاؤ۔ امائمہ نے سن گلاسز آنکھوں پر لگائے، لیکن اس کی نظریں اب بھی یزدان پر تھیں۔ اچانک سے اسے کیا سوجی جب پھر سے بولی، گاڑی روکو۔ یزدان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر گاڑی روک دی۔ اگلے ہی لمحے امائمہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یزدان ساکت رہ گیا۔ کیا ہوا؟ اب میں دوست ہوں تو دوست کے ساتھ پیچھے نہیں بیٹھا جاتا۔ وہ مسکرا کر بولی، فکر مت کرو، میرے ڈیڈ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نظر یزدان کے ہاتھوں پر گئی، جو کلچ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ یزدان کے ہاتھ پہ رکھا۔
یزدان کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے الف کے ساتھ بیتا ہوا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ جبھی اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ایک خاموشی گاڑی کے اندر چھا گئی، لیکن امائمہ کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ تم انگیج ہو؟ وہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ سامنے ہی یزدان گاڑی صاف کر رہا تھا۔ اس کا سوال سن کر یزدان نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، تو پھر کیا کسی کو پسند کرتے ہو؟ یزدان خاموش تھا۔ ہاں یا نہ؟ اس کی خاموشی امائمہ کو بے چین کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل یزدان نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن ساتھ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے وہ اپنی دونوں انگلیوں کو کراس کر چکا تھا۔ یہ امائمہ نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ سن کر تو امائمہ کی باتیں کھل گئیں۔ وہ دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب اسے اس کی محبت مل گئی ہے، اور تو اور اس کے کالج کی ساری دوستوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ لڑکا اس کا دور کا کزن ہے جو ان کے ہاں رہنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کا ڈرائیور ہے۔ ہی از سو ہینڈسم یار۔ یہ تو تمہارا کزن ہے نا، تمہارا بوائے فرینڈ تو نہیں ہے نا؟ کیا ہماری سیٹنگ کروا سکتی ہو؟ اس کا نمبر ہی دے دو۔ ایک لڑکی یزدان کو دیکھ کر اپنے لب کو دانت سے دبا کر امائمہ کو کوہنی مار کر بولی، جبکہ دوسری نے کہا، ہاں پھر تو اس کے بعد مجھے بھی اس کا نمبر دے دینا۔ کیا یہ لڑکا ہمیں افورڈ کر لے گا نا؟ اس کی ڈیمانڈ ہائی تو نہیں ہے نا؟ یہ سن کر تو امائمہ کے ہوش اڑ گئے۔ تمہارا نمبر بعد میں آئے گا، سب سے پہلے میرا نمبر ہے، اور بس۔ تم دیکھو میں کیسے اسے اپنے حسن سے اپنی طرف مائل کرتی ہوں۔ ابھی تک تو یہ میرے ساتھ بھی فرینک نہیں ہوتا، بہت سخت لونڈا ہے، لیکن سخت لونڈے کو پگھلانا کیسا ہوتا ہے یہ تو مجھے اچھے سے آتا ہے۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں یزدان سلیمان کو دیکھ رہی تھی، جو باہر گاڑی کے پاس کھڑا گھڑی کو دیکھ کر بس اس کے انتظار میں تھا۔ چلو میں چلتی ہوں، اسے اور تڑپا کر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ یہ کہتے ساتھ وہ آنکھ مار کر وہاں سے چلی گئی۔ ارے یار، امائمہ کی تو موجیں ہیں، کتنا خوبصورت کتنا حسین لڑکا ملا ہے اسے، اور جو اس کے گھر میں ہی رہتا ہے تو ہر رات رنگین ہو سکتی ہے اگر یہ سمجھے تو، اور ہم تو شاید سنگل ہی مریں گے۔ ایک دوست نے امائمہ کے بارے میں شکوہ کیا، جبکہ دوسری فوراً بولی، تو تم نے سنا نہیں، یہ لڑکا ہے تو بہت سخت۔ مجھے نہیں لگتا امائمہ جیسی دل پھینک لڑکی کے سامنے ہار مان لے گا۔ ایسے لڑکے کافی مضبوط سوچ کے مالک ہوتے ہیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں امائمہ اسے کیسے جیتتی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ لڑکا اب تک امائمہ کو اپنا آپ سونپ چکا ہوتا۔ اس کی سہیلیاں اس کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہی تھیں۔ ڈیڈ، میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے کالج نہیں جانا، اور آپ کو میرے سٹینڈرڈ کی اتنی فکر ہے، تو پھر اب میں گورنمنٹ کالج میں کیوں جاؤں؟ مجھے وہاں جا کر کیا ملے گا؟ اور پھر میں نے آپ کا بزنس ہی سنبھالنا ہے، تو پھر میں کالج ہی کیوں جاؤں؟ جب سے یزدان کا بیچ پاس آؤٹ ہوا تھا، الاف اس وقت سے کالج جانا چھوڑ چکی تھی۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر اس کے ڈیڈ نے خود پوری کر دی تھی۔ وہ اب اسے سمجھا رہے تھے، لیکن الاف ماننے والی کہاں تھی؟ اس کے ڈیڈ جانتے تھے الاف کے سر سے اس یزدان نامی بھوت کو کیسے اتارنا ہے۔ تبھی انہوں نے الاف کے لیے خوبصورت نسلی گھوڑے ترکی سے منگوائے تھے، اور سالگرہ پر وہ تحفہ دینا چاہتے تھے تاکہ وہ خوش ہو جائے، اور یہی ہوا تھا۔ الاف کا اگر پہلا پیار یزدان سلیمان تھا تو دوسرا پیار وہ نسلی گھوڑے تھے جو اس کا عشق تھے۔ یہ سن کر وہ اپنے ڈیڈ کے سینے سے لگ گئی۔ یوں ہمدان یوسف زئی نے گہری سانس خارج کی کہ ان کی بیٹی نے کم از کم خوشی سے ان سے بات تو کی۔ اس نے اپنی سالگرہ کی خوشی میں اپنے فارم ہاؤس میں پارٹی رکھی تھی تاکہ وہ اپنے دوستوں کو وہ گھوڑے بھی دکھا سکے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اسی خوشی میں وہ ایک پل کے لیے یزدان سلیمان کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اس نے لال رنگ کی سلیو لیس بلیک میکسی پہنی تھی جس سے اس کا دودیا بدن جھلک رہا تھا۔ اس کے لمبے بال اس کی کمر کو چھپا رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، اور بس فارم ہاؤس کے احاطے میں کھڑے اپنے آنے والی سہیلیوں کا استقبال کر رہی تھی۔ وہ ساری سہیلیوں سے گفٹ لے رہی تھی، بس اسے انتظار تھا تو صرف اور صرف امائمہ کا، کیونکہ امائمہ اس کے ڈیڈ ہمدان یوسف زئی کے دور کے دوست کی بیٹی تھی، یعنی کہ تیمور شاہ کی بیٹی، اور کچھ دیر پہلے ہی اسے اس کے ڈیڈ نے بتایا تھا کہ ان کے دوست کی بیٹی بھی گھوڑے دیکھنے کے لیے اسپیشل آئے گی اور وہ اس کا استقبال کرے۔ الاف اب اسی کا انتظار کر رہی تھی جب اگلے ہی پل ایک بڑی سی گاڑی فارم ہاؤس کے درمیان میں آ کر کھڑی ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی آنکھوں سے امائمہ کو دیکھتی، اچانک سے ایک وجود ڈرائیونگ سیٹ سے نکلا، وہ جو سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھولا، اور پھر امائمہ وہاں سے نکلی تھی، لیکن اس وجود کو دیکھ کر تو الاف ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ وہ کتنے عرصے بعد یزدان سلیمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس حلیے میں اس کے سامنے ہوگا۔
وہ تو ایک جگہ پر بت بن کر رہ گئے جب امائمہ نے آگے بڑھ کے اسے سلام کیا۔ اس کے گلے لگی تھی اور وہ بک کے اسے تھما دیا۔ پھر اگلے ہی پل کچھ شاپنگ بیگز اس نے یزدان سلیمان کو تھمائے۔ یہ لو، یہ بیگز میم سے پوچھ کے کسی جگہ پہ رکھ دو۔ اوکے۔ الاف یہ سب دیکھ کے گھبرا کے رہ گئی، جبکہ یزدان کا بھی یہی حال تھا۔ وہ پہلے تو گھبراہٹ کا شکار ہوا، پھر اگلے ہی پل خود پہ قابو پا لیا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے الاف کو دیکھا تھا، جیسے وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا ہو۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی تو امائمہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے دوست کی پارٹی میں جا رہی ہے۔ اسے کہاں پتا تھا کہ وہ دوست الاف ہوگی۔ یہ لے میم، یہ میم کی طرف سے ہیں کچھ تحفے۔ وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں الاف سے بولا، تو الاف کو ایسا لگا جیسے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے الاف سے رخ موڑ لیا۔ ساری پارٹی کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ فارمیلٹی کے لیے اس نے اپنے گھوڑے تو اپنی سہیلیوں کو دکھا دیے، لیکن اب پارٹی میں بس ایک طرف جا کر بیٹھ گئی جب اس کے پاس امائمہ آئی تھی۔ ارے الاف، کیا ہو گیا؟ تمہاری پارٹی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ہوسٹ کر رہی ہوں۔ تبھی الاف نے بتایا کہ وہ تھک گئی ہے، تو پھر امائمہ نے سارے فرینڈز کو اپنی طرف توجہ دلانی شروع کر دی تاکہ وہ سب بور نہ ہوں۔ جب اگلے پل کسی نے اس سے پوچھا تھا، ارے وہ جو تمہارے ساتھ ایک ہینڈسم سا لڑکا آیا ہے وہ کون ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے وہ ڈرائیور ہے۔ ساری سہیلیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، جبکہ الاف یہ سن کر گھبرا کر رہ گئی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے کھلے بال جوڑے میں قید کر لیے۔ تب امائمہ نے بے تابی سے کہا تھا، ہے تو میرا ڈرائیور، لیکن تم لوگ فکر مت کرو، وہ میرا پرسنل اسسٹنٹ بھی ہے، اور پتہ ہے نا، پرسنل اسسٹنٹ کو جو بھی کام کہیں وہ فوراً کرتا ہے۔ امائمہ سامنے کھڑے یزدان کو دیکھ کر فخر سے بولی، جبکہ یہ سن کر تو الاف کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اچھا، تو ایسی ہی بات ہے، تو تم جو بولو گی وہ کر لے گا؟ پھر تو تم نے اپنی ساری خواہشیں اس سے پوری کروائی ہوں گی۔ اس کی ایک قریبی دوست جو کہ الاف کی بھی دور کی دوست تھی، اس نے جیسے ہی یہ بات کہی تو امائمہ نے بڑی شان سے کہا، ہاں ایسی ہی بات ہے، ابھی تم رکو، دیکھنا میں ابھی اسے اپنے پاس اسی فارم ہاؤس میں بلاؤں گی، تو دیکھنا دوڑا چلا آئے گا۔ جب ایک دوست بولی، بولنے سے تو کوئی کام نہیں ہوگا نا، اگر شرط لگانی ہے تو پوری رات کی لگاؤ، اسے حاصل کر کے دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے۔ یہ سن کر دور بیٹھی الاف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً یزدان کو دیکھنے لگی جو کہ باہر کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوڑتی ہوئی بے چینی کے ساتھ یزدان کے پاس گئی۔ کیوں آئے ہو تم دوبارہ یہاں؟ مجھے دیکھنے آئے تھے کہ میں تڑپتی ہوئی کیسی لگوں گی؟ اس نے آگے بڑھ کر یزدان کا گریبان دبوچ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ پتہ ہے نا مائمہ نے اگر ایسے دیکھ لیا تو؟ پھر اس نے الاف کے ہاتھوں کو دور دھکیلا۔ یہ کب سے چل رہا ہے؟ تمہیں کیا مجبوری پیش آ گئی تھی یوں کسی کا ڈرائیور بننے کی؟ وہ اس کو دیکھ کر شکوہ کرنے لگی۔ جب اگلے ہی پل یزدان وہاں سے دور چلا گیا، وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ یزدان کو کیسے بتاتی کہ اندر امائمہ اس کے بارے میں کیسی باتیں کر رہی ہے؟ وہ اسے بہکانا چاہتی ہے، اسے سیڈیوس کرنا چاہتی ہے جس کو اس کا مطلب تک نہیں پتا ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب یزدان کو بلایا گیا کہ امائمہ فلاں کمرے میں بلا رہی ہے، تو سامنے سے الاف آ کر اسے روک لیتی ہے۔ تم اس روم میں نہیں جاؤ گے، یہ بس اس کی چال ہے، تمہیں نہیں پتا وہ وہاں تمہارے ساتھ کیا کرے گی۔ تمہیں پتا ہے نا امائمہ کیسی لڑکی ہے؟ الاف اسے روک کر بولی، جبکہ یزدان نے اسے دور کر دیا۔ میرا کام ہے یہ، اگر ایک بھی غلطی ہوئی تو پھر اپنی جاب سے چلا جاؤں گا، میرے راستے سے ہٹو الاف۔ اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے الاف کو ہٹا کر اس کے کمرے کی طرف دیکھا تھا، اور کچھ دیر بعد اسے سب سمجھ آ گیا تھا جب امائمہ نے اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یزدان کو اب سمجھ لگ گئی تھی کہ الاف سچ کہہ رہی تھی۔ وہ جو کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اس نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس کھینچا۔ اسے یقین ہو گیا تھا اس کی محبت صرف اس کی ہے۔ وہ فارم ہاؤس کے باہر بیٹھا گاڑی میں انتظار کر رہا تھا، لیکن امائمہ اس کی تو عزت نفس پر چوٹ آئی تھی۔ پہلی دفعہ اسے کسی نے ٹھکرایا تھا، وہ کیسے اس کے ساتھ جاتی؟ وہ تو کب کی کیب کروا کر واپس چلی گئی تھی۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اسے برباد کر کے رکھ دے گی۔ ساری لڑکیاں فارم ہاؤس سے جا رہی تھیں، اور پھر تھک کر وہ پھر سے فارم ہاؤس کے اندر جانے پر مجبور ہو گیا۔ فارم ہاؤس سارا خالی ہو گیا تھا، بس ایک کمرے سے روشنی اسے دکھائی دی، تو اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، اور پھر جیسے ہی اس نے اندر دیکھا تو وہاں الاف کھڑی تھی، جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ اس کی وہ دودیا کمر اسے نظر آ رہی تھی، اس کے بالوں کا بن اسے دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھٹک کے رہ گیا۔ وہ دونوں اس وقت اکیلے تھے۔ یزدان کی آنکھوں میں بس تھکاوٹ ہی تھکاوٹ تھی۔ کچھ دیر پہلے اپنے سامنے وہ اس لڑکی کو دیکھ چکا تھا جس میں وہ ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے کیسے خود کو سنبھالا تھا، اپنی جوانی کو محفوظ رکھا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔
اس نے اپنی جوانی کو صرف اسی لڑکی کے لیے محفوظ کیا تھا جو کہ اب اس کے سامنے تھی۔ اس کے لبوں سے الاف کا نام نکلا تو الاف اپنا نام سن کر فوراً پیچھے مڑی۔ یزدان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تڑپ کر بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے آ کر لگ گئی۔ اگلے ہی پل یزدان نے بھی اس کے کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر لیے۔ نہ جانے کتنے عرصے سے الاف نے اس لمحے کا انتظار کیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگے روئے جا رہی تھی جبکہ یزدان اس کی کمر کو تھپ تھپا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوئی جبکہ یزدان نے ابھی بھی اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تب الاف کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ اس نے آج یزدان کو جیت لیا تھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی یزدان، اب بہت ہو گیا۔ آج مجھے پتہ چل گیا ہے تم بھی صرف میرے ہو۔ آج تم نے مجھے جیت لیا۔ اب ہم دونوں کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سن کر یزدان اس کے چہرے پر جھک گیا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ کچھ دیر بعد گہری سانس لے کر وہ اس سے الگ ہوا اور گھمبیر لہجے میں بولا، بس کچھ دیر انتظار کر لو، اس کے بعد میں خود تمہارا رشتہ لے کر آؤں گا، تمہارے باپ سے تمہارا رشتہ مانگوں گا، اس کے بعد تم میری ہو جاؤ گی۔ ہم دونوں کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور دیکھنا تمہارے ڈیڈ خود رشتے کے لیے ہاں کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے اس پر جھک گیا۔ آخری مہر اس پر لگا کر وہ واپس چلا گیا تھا جبکہ الاف کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے اپنے نکھرے نکھرے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے یزدان نے اپنی چھاپ چھوڑی تھی۔ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مس کر کے اس کے دیے گئے لمس کو محسوس کر رہی تھی اور پھر دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا امائمہ کہاں گئی ہے، اور اگر تیمور شاہ اس سے امائمہ کا پوچھ لیتے تو وہ کیا جواب دیتا۔ وہ پوری حویلی میں امائمہ کو تلاش کر رہا تھا جیسے ہی وہ بیسمنٹ پہنچا۔ بیسمنٹ کی روشنیاں جلتی دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ امائمہ بیسمنٹ میں ہی ہے۔ وہ کبھی بھی بیسمنٹ میں نہیں گیا تھا، پر اس بار بیسمنٹ میں جا کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی روح جیسے ساکت ہو گئی تھی کیونکہ دھیمی دھیمی موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ بیسمنٹ کی پچھلی طرف سے دروازہ کھلتا تھا جہاں سے کچھ لڑکے نشے سے جھولتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ کچھ لڑکیاں بے باکی سے آ جا رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر تو یزدان کے ہوش اڑ گئے۔ جب اس نے اندر امائمہ کو اس بے باک حالت میں دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ کچھ لڑکے امائمہ کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے جا رہے تھے۔ جب ایک لڑکی نے یزدان کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی تو یہ سن کر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ ایک لڑکا جو بالکل نشے میں جھول رہا تھا۔ یزدان نے اس لڑکے کو پکڑ لیا۔ بتاؤ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سچ سچ نہ بتایا تو میں تجھے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یزدان اسے کھینچ کر سائڈ پر لے آیا۔ جب اس نے کہا یہ کلب امائمہ میم کو ان کے فادر کی طرف سے ملا ہوا ہے جسے وہ اپنی مرضی سے چلاتی ہیں اور پیسے لیتی ہیں۔ یہ رات کو ہی چلتا ہے۔ یہاں پر ہر دکھ کی دوا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کسی بھی لڑکی کو خرید سکتے ہیں، لیکن بدلے میں امائمہ میم کو کچھ پیسے دینے ہوں گے۔ یہ سن کر یزدان سلیمان کے ماتھے پر شکنیں آ گئیں۔ اس نے اس نشے میں جھولتے لڑکے کو پیچھے دھکیلا اور پھر خود باہر آ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا یہ حویلی جو سامنے سے اتنی خوبصورت لگتی ہے اس کے اندر ایسی ایسی فحاشی پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے فوراً سوچ لیا تھا اگلے دن وہ اس جاب سے ریزائن کر دے گا۔ تیمور شاہ جیسے بگڑے ہوئے امیر زادے کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ وہ یہی تو جواب دینے کے لیے تیمور شاہ کے پاس گیا تھا جب اگلے ہی روز تیمور شاہ نے کھینچ کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ کمینے انسان، تو نے میری بیٹی کا دل کیسے توڑا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی میری بیٹی کو ٹھکرانے کی۔ تو نے اسے کیسے ٹھکرا دیا؟ ایک رات ہی تو اس نے مانگی تھی۔ تم نے میری بیٹی کے جذبات کی پرواہ نہیں کی نا؟ اب میں تجھے ایسی مار ماروں گا کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تیمور شاہ یزدان سلیمان کو تھپڑ پہ تھپڑ مار کر زہر اگل رہا تھا جبکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ یزدان نے اسے بتانے کی کوشش کی تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے، یہ تمہیں پتا ہے؟ اس نے اسے بیسمنٹ میں کیا کھول کر دیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر پولیس نے ریڈ ڈال دی تو پھر کہاں منہ چھپاتے پھرو گے؟ یزدان نے اتنی صفاقی سے کہا کہ یہ سن کر تیمور شاہ کہا لگانے لگا۔ تو کیا کر لے گا؟ کس کو جا کر بتائے گا؟ پولیس کو؟ میں نے تو سب کو خریدا ہوا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ میں ایسے ہی یہ کام کر رہا ہوں؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج سے تو میں تجھے سڑکوں پر دیکھنا بھی نہیں چاہوں گا۔ دفع ہو جا یہاں سے۔ تیمور شاہ نے بے عزتی کر کے یزدان سلیمان کو وہاں سے نکال دیا، لیکن اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو ویسے بھی اس جاب کو چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے یہ جاب کر رہا تھا اس کا وہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب تو بس اسے اپنے رزلٹ کا انتظار تھا، جب اس کا رزلٹ آئے اور وہ پاس ہو جائے۔ اس نے سوچ لیا تھا سب سے پہلے وہ تیمور شاہ جیسے شخص کا اصلی روپ سب کے سامنے لائے گا۔ وہ جیسے ہی گھر آیا تھا اس کے موبائل پر الاف کی کال آئی تھی۔
وہ فوراً چھت پہ گیا۔ کتنے عرصے بعد الاف نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ محبت کی جس دیوار میں دراڑیں آ رہی تھیں اب وہ مرمت ہونے والی تھی۔ اگلے روز اس کا رزلٹ تھا اور پھر یہ دیکھ کر وہ خوشی سے کودنے لگا کیونکہ وہ اب ڈی ایس پی کی سیٹ پر آ گیا تھا۔ اس نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ پورے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی۔ اسے ایک بہت بڑا سا بنگلہ ملا تھا جس کے ساتھ ہی اسے وہ پروٹوکول بھی ملا، اور سب سے پہلے اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ تیمور شاہ کو سبق سکھائے اور اس کی بیٹی امائمہ کو جیل کے پیچھے ڈالے گا۔ اس کام میں وہ اتنا مگن ہو گیا تھا کہ الاف کو بار بار اگنور کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب وہ الاف کے سامنے یہ وردی پہن کے جائے گا تو الاف بھی حیرت زدہ ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے تو اسے اپنے مشن کو سر انجام دینا تھا۔ یوں وہ اس حویلی پہنچ گیا تھا اپنی ساری ٹیم کو لے کر۔ اس نے وہ کلب سیل کروا دیا جس وقت امائمہ کلب میں تھی۔ اس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تیمور شاہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید کر لیا گیا، لیکن وہیں دوسری طرف ہمدان یوسف زئی کو جب پتہ چلا کہ ان کے دوست تیمور شاہ کو جیل ہو گئی ہے تو وہ پریشان ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا تو الاف کو یاد آیا کہ کیسے امائمہ نے یزدان کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ وہ نفرت سے بولی، ڈیڈ وہ شخص ایسا ہی ہوگا، پتہ نہیں آپ نے اس کے ساتھ کیوں دوستی کی۔ میں نہیں مانتی کہ آپ کو اسے چھڑوانا چاہیے۔ لیکن ہمدان یوسف زئی اپنی بیٹی کی بات سنے بغیر پولیس اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ وہ کہاں جانتے تھے کہ ان کی ملاقات کس سے ہوگی۔ وہ جس آفس میں پہنچے تو یزدان سلیمان پیچھے منہ کر کے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ یہ آواز سن کر تو گویا ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سنی سنائی آواز جس میں اسے تانے ملے تھے، وہ کہاں یہ آواز بھول سکتا تھا۔ اس نے کرسی گھما کر جب سامنے دیکھا تو ہمدان یوسف زئی کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہمدان یوسف زئی اس سے پہلے کہ کوئی بات کرتے سامنے اس شخص کو دیکھ کر بولے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈی ایس پی کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اسے بلاؤ فوراً۔ وہ تو لاپرواہی سے بولے تھے جب یزدان اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جس ڈی ایس پی سے بات کرنے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں وہ ڈی ایس پی آپ کے سامنے ہی کھڑا ہے، اور اسی نے ہی آپ کے دوست تیمور شاہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا کیا ہے۔ یہ سن کر تو ہمدان یوسف زئی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سنبھلنے کے لیے انہوں نے کرسی کا سہارا لیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کیا کیا ہے آخر؟ وہ شخص یزدان کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر بولا۔ جب یزدان سلیمان نے اپنے سارے ثبوت ان کے سامنے رکھ دیے تھے تو ہمدان یوسف زئی کو پہلی دفعہ تیمور شاہ کی سچائی دکھائی دی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ شخص ایسا نکلے گا۔ وہ نظریں چرانے لگے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ کیا ابھی بھی اپنے دوست کی طرفداری کریں گے جن کے کافی لیگل ٹھکانے ہیں؟ مجھے تو ابھی ان کے ایک ٹھکانے کا پتہ چلا ہے، ان کے تو اس شہر میں کئی زیادہ خفیہ ٹھکانے ہیں۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا۔ ہمدان یوسف زئی ایک پل میں بدل گئے تھے۔ وہ نرم لہجے میں بولے اور وہاں سے چلے گئے، اور پھر واپس آئے تھے جب الاف ان سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ڈیڈ؟ اس گنہگار شخص کو آپ نے رہا کر دیا ہوگا، سفارش کر دی ہوگی، اس کی رشوت دے دی ہوگی ڈی ایس پی کو۔ الاف کہاں جانتی تھی کہ ڈی ایس پی تو یزدان سلیمان ہے جو رشوت پر بالکل کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کا باپ مسکرا گیا۔ اگر میں تمہیں بتاؤں کون تھا ڈی ایس پی تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گی؟ الاف سے اس کا باپ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی آواز کہیں کھائی سے آ رہی تھی۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ کون تھا ڈی ایس پی جس نے آپ کا منہ بھی بند کر دیا؟ الاف کو پہلی دفعہ یوں لگا کہ کسی نے اس کے ڈیڈ کو ہرا دیا ہو۔ جب اس کے ڈیڈ نے اسے بتایا کہ کیسے ان کا سامنا ڈی ایس پی یزدان سلیمان سے ہوا تھا تو یہ سن کر الاف کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک روپ آ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ کیا یہ سچ ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جب اس کے ڈیڈ نے اسے بتایا۔ ہاں یہ سچ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ڈی ایس پی کی کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کی وردی بھی ڈی ایس پی والی تھی۔ ایک جمال تھا جس نے مجھے بھی چپ کرا دیا۔ پھر بتاؤ کیسے وہ میری سفارش قبول کرتا؟ ہمدان یوسف زئی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے انہیں اس بار اپنی بیٹی کی پسند پر بہت زیادہ فخر تھا۔ وہی ہمدان یوسف زئی جو کچھ عرصے پہلے اپنی بیٹی کی پسند پر غصے میں آ گیا تھا، آج اسے اپنی بیٹی کی پسند پر بہت زیادہ فخر محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی الاف اپنے ڈیڈ کے گلے لگ گئی اور پھر بڑی چاہت سے بولی، ڈیڈ آپ کو پتا ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ بہت جلد میرا رشتہ لے کر آئے گا اور آپ خود میرا رشتہ اسے دیں گے، اور دیکھ لیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹائم آنے والا ہے جس کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ڈیڈ کیا اب آپ میرا رشتہ اس سے پکا کر دیں گے؟ وہ ان کے سینے سے لگ کر رو کر بولی تھی، جبکہ ہمدان یوسف زئی نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا سر تھپکانے لگے، اس کا سر چوم کے بولے، مجھے تو اس شخص کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔
کاش میں پہلے ہی سمجھ جاتا کہ اس میں کچھ کرنے کا جنون ہے، وہ تمہیں ساری زندگی خوش رکھے گا، تو پہلے ہی میں تمہیں اسے سونپ دیتا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ آج اس کی منگنی ہو گئی تھی۔ الاف کے ہاتھوں میں یزدان سلیمان نے جب انگوٹھی پہنائی تو وہ خود کو 7ویں آسمان پر اڑتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ یزدان الاف کے گھر سے واپس جاتا، الاف نے اشارے سے اسے اپنے روم میں بلایا۔ وہ اپنے روم میں اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن یزدان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ جب وہ باہر گئی تو اسے پتا چلا کہ یزدان تو اپنی فیملی کے ساتھ واپس چلا گیا ہے۔ اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ 2 دن ناراض رہی۔ تیسرے دن یزدان اپنی وردی پہن کر اس کے پاس آیا۔ اس نے پھولوں کا بوکے دیا تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ وہ اب نکاح سے پہلے اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ نکاح سے پہلے ملے گا تو وہ ضرور حد پار کر بیٹھے گا۔ وہ اپنی اس محبت کو پاکیزہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن الاف تھی جو سمجھنے سے قاصر تھی، اور یوں اس کی ضد کی خاطر یزدان نے اپنی ماں کو راضی کر کے 1 ہفتے بعد نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ 1 ہفتے بعد ان دونوں کا نکاح تھا۔ وہ سفید رنگ کے جوڑے میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوپر سے وہ نکھار جو یزدان سلیمان کی محبت کا اس کے چہرے پر آیا تھا، وہ اور بھی زیادہ اس کی خوبصورتی پر چاند لگا رہا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح فارم ہاؤس میں منعقد ہوا، جس کے بعد اچانک اس کے ڈیڈ کو کوئی کام آن پڑا، اور یوں اس کے ڈیڈ آرام سے فارم ہاؤس سے چلے گئے، کیونکہ اب الاف ہمیشہ کے لیے یزدان سلیمان کی ہو گئی تھی۔ وہ اسی کی ذمہ داری تھی۔ اب فارم ہاؤس روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ الاف کو 2 دن بعد ہی فارم ہاؤس سے جانا تھا، جبکہ اس کے ڈیڈ ایمرجنسی میں وہاں سے نکلے تھے۔ اسے لگ رہا تھا یزدان چلا گیا ہے، لیکن جب اپنے سامنے یزدان کو کھڑے دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جو اس کا شوہر بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ گھبرا کر نظریں چراتے ہوئے بولی، جب یزدان اس کے قریب بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوال کرتی، یزدان نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو ڈیڈ، دیکھ لیں گے۔ کتنا میں نے تمہیں بلایا تھا کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے ملو۔ اس وقت تو تم آ نہیں رہے تھے، اور اب تم سے صبر نہیں ہو رہا۔ وہ اس کے بازوؤں میں مچل کر نرمی سے ڈر کے مارے بول رہی تھی، جب یزدان نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ شش، یہاں پر کوئی نہیں ہے سوائے ہم دونوں کے۔ یہ پورا فارم ہاؤس خالی ہے۔ تمہارے ڈیڈ کسی کام سے گئے ہیں، مجھے پیچھے رکنے کا کہا ہے، اور اب تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کرے گا، تم خود بھی نہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر سیڑھیوں سے اسے اس کے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا، جبکہ آنے والے پلوں کے بارے میں سوچ کر تو الاف نے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جب اگلے ہی پل یزدان نے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر دھیمے سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ الاف پہلے فریش ہونا چاہتی تھی، فوراً سے اٹھ کر بولی، مجھے چینج کر لینا چاہیے، جب اگلے ہی پل یزدان نے اسے واپس بیڈ پر لٹا دیا۔ اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا الاف۔ یزدان کی آواز میں ایک ایسی بے بسی چھپی تھی جو الاف کے دل کو چیر گئی۔ وہ الاف کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور آنکھوں میں برسوں کا پیار سمٹ آیا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی خواہش سے زیادہ مقدم جانا، تمہارے ایک اشارے پر خود کو روک لیا، ہر رات تمہیں سوچ کر نیند کی گولی بنا لی، لیکن آج… یزدان کا لہجہ بھیگ چکا تھا۔ الاف کی پلکیں جھک گئیں، دل ایک انجانے خوف اور محبت سے لرز رہا تھا۔ یزدان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے آہستگی سے اپنے ساتھ لگایا۔ تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، نہ جسمانی نہ جذباتی۔ میں تمہیں صرف چاہتا ہوں، تمہاری روح کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ الاف کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی، مگر وہ یزدان کی باتوں میں عجیب سا سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، گویا اس کی خاموشی اس کی رضا کی گواہی دے رہی ہو۔ یزدان نے بہت آہستگی سے انتہائی ادب سے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اس کی پیشانی اپنے کاندھے سے لگا دی، جیسے اسے دنیا کے ہر درد سے بچانا چاہتا ہو۔ کمرے میں صرف سانسوں کی آہٹیں تھیں۔ یزدان کی محبت کی شدت اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ الاف، تم صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی ہو، میرا سکون ہو، میری دعا ہو۔ آج میں تمہیں وہ محبت دینا چاہتا ہوں جو تمہارے حق میں برسوں سے سنبھال رکھی تھی۔ الاف اس کے لفظوں میں بھیگ چکی تھی۔ یزدان نے کبھی بھی جلدی نہیں کی، ہر حرکت میں نرمی سے کام لے رہا تھا۔ صبح جب الاف کی آنکھ کھلی تو سورج کی ہلکی روشنی کمرے میں اتر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو یزدان کا چہرہ اس کے قریب تھا، اس کے بازو اب بھی الاف کے گرد مضبوطی سے بندھے تھے۔ الاف نے اپنے وجود پر نگاہ ڈالی اور شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ آہستہ سے الگ ہونے لگی تو یزدان نے نیند میں ہی اسے مزید قریب کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی مدھم آواز میں شوخی تھی۔ آج کا دن صرف میرے لیے ہے، تمہارا، سمجھی؟ یزدان نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ الاف نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ یزدان، کل ولیمہ ہے، اور یہ نشان… اس کی گردن پر موجود ہلکے ہلکے نشانات دیکھ کر وہ شرم سے دوہری ہو گئی۔ یزدان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ میری محبت کی چھاپ ہے، یہ تمہیں بار بار یاد دلاتے رہیں گے کہ تم کسی کی بے پناہ محبت کا ثبوت ہو۔
الاف نے شرماتے ہوئے رخ پھیر لیا، لیکن دل ہی دل میں وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ یزدان نے اسے پھر سے بازوؤں میں بھر لیا۔ تو پیارے